الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے ان کے پاس ایک اونٹ ہے اور یہ میرا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ مہار رسی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، پر یہ اونٹ میرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے جب یہ بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہیں، اور دو گواہ ہیں، دو گواہ میں ساتھ لایا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا اور وہ جو دو گواہ ساتھ لایا تھا وہ اندر مسجد میں آئے، واپس اندر داخل ہوئے مسجد میں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دو گواہ میں لائے ہوں، یہ گواہی دیں گے کہ یہ اونٹ میرا ہے، اور ایک میں خود ہوں، دو گواہ موجود ہے۔ تو دو گواہ بھی جب موجود ہوں، مالک خود بھی دعویٰ کرے، تو پھر تو آپ فیصلہ کر لیں کہ اس بندے کو بتا دیں کہ یہ اونٹ مجھے دے دے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس پر ایک سختہ سا طاری ہوا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں ایک بند گلی میں بند ہو گیا ہوں، مگر مجھے فکر بھی نہیں ہے۔ آپ ایک کام کریں جی، بے شک اس کے بعد دو گواہ ہیں اور یہ خود بھی کہہ رہا ہے، تو آپ ایک کام کریں، آپ اس اونٹ سے خود پوچھ لیں کہ یہ کس کا ہے۔ اس اونٹ سے آپ خود پوچھ لیں۔ قربان جائیں اس شخص کے عقیدے پر، قربان جائیں اس شخص کی تربیت پر، قربان جائیں اس شخص کے جذبات اور احساسات پر، کہ ان کو پتہ تھا کہ میرا نبی اگر چاہے تو یہ تو جانور ہے نا، اگر وہ چاہے تو پتھروں سے بھی سلام کلام کر لیتا ہے۔ پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے ہیں، شجر و حجر بھی کلام کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بے جان چیز سے بھی اگر کلام کرنا چاہیں تو اللہ کریم اس کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو اونٹ ہے، اس میں تو جان ہے، یہ تو چلتا پھرتا ہے، زندہ ہے۔ مردوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلام کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر زندہ اونٹ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا اس شخص کے جذبات، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اونٹ کو میرے سامنے کر لو۔ اللہ اکبر! آپ باہر جائیں، اونٹ کو مہار سے پکڑ لو اور میرے سامنے کھڑا کر دو۔ وہ شخص باہر گیا اور اونٹ کو مہار سے پکڑا اور دور جا کے کھڑا رہا، حضور یہ اونٹ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، اور اونٹ کی طرف دیکھ کے فرمایا آپ بتا دو میں کون ہوں، آپ بتا دیں میں کون ہوں۔ تو اونٹ نے بڑے فصیح زبان میں کہا کہ آپ اللہ کریم کے آخری رسول محمد الرسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بندہ جو دو گواہ لے کر آئے نا، یہ دونوں گواہ جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ یہ دو بندے بھی منافق ہے، یہ گواہی دینے والے بھی منافق ہے، یہ بندہ خود بھی منافق ہے، اور میں اسی شخص کا ہوں جس کے ہاتھ میں میرا مہار ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ یہ اونٹ آپ کا ہے، تو وہ دونوں گواہ بھی چلے گئے اور وہ بندہ بھی چلا گیا۔ وہ شخص آگے آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک بات تو مجھے ذرا بتا دو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان سے فرمایا کہ آپ کو یعنی اچانک یہ ذہن میں کس طرح خیال آیا؟ تو آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ آج جانور بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں، اور اس بڑے مشکل سے یقیناً اگر آپ جھوٹے ثابت ہوتے تو آپ کے ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے تھے، آپ کو سزا بھی مل سکتی تھی، ظاہر بات ہے چوری کی ہے۔ تو وہ شخص بول پڑا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جاؤں، میں ایک کام کرتا ہوں، اس کام کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی، اور وہ کام یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، چلتے پھرتے آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ آج اتنے بڑے مشکل سے اللہ کریم نے مجھے بچا لیا اور اونٹ نے میری گواہی دے دی۔ تو حضرات ذی وقار برکت کے لیے ایک دفعہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ فرما، اس سے سماعت کریں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب بالکل سایہ نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ایک عجیب سما ہوگا، تو اس وقت 7 ایسے آدمی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں کھڑے رہیں گے، اور وہ 7 آدمی یہ ہیں۔ پہلا آدمی اس میں یہ امام عادل، امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، حاکم جو عدل کرتا ہو، جو عدل کرنے والا حکمران ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص وہ صالح جوان، وہ جوان شخص ہوگا کہ جن کو جوانی کا ترنگ ہوگا، اس کو ہر وقت گناہ کی طرف رغبت ہوگی، مگر پھر بھی وہ اللہ کے حضور اپنے جبھی کو جھکائے گا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا رہے گا، اس جوان کو بھی اللہ رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ شخص جو مسجد میں بیٹھ کے خوش رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا خوبصورت بات ہے۔ حضور نے فرمایا وہ اس شخص کو خدا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جب مسجد میں آئے گا نا تو وہ یوں محسوس کرے گا جیسے میں باغیچے میں بیٹھا ہوں، یعنی اللہ کے گھر میں وہ سکون سے بیٹھا ہوگا، اتنے اطمینان سے اس کا دل خوش ہوگا، تو اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا رہے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنے اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے گھر میں لگا رہتا ہے۔ اور اگلے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کو اللہ رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی حجت کے، وہ محبت کریں گے مگر صرف اللہ کے لیے۔ والحب للہ والبغض للہ، وہ محبت بھی کرے گا تو اللہ کے لیے، اور اگر وہ کسی سے ناراض بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اپنے لیے وہ نہ کسی سے ناراض ہوگا نہ خوش ہوگا، اس کی راضی ہونا اور ناراضگی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فرمایا کہ وہ جوان خوبصورت شخص کہ جس کو گناہ ملے، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، ٹوکنے والا بھی نہ ہو، بے عزت کرنے والا بھی نہ ہو، اور اس گناہ پہ اس کو قوت بھی حاصل ہو، اور اس گناہ کو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، اس شخص کو اللہ رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹی جو چیز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جو پوشیدہ صدقہ کرے گا، پوشیدہ صدقہ، اور وہ صدقہ ایسا صدقہ کہ اس کے وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دے گا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا دیا ہے۔ یعنی پوشیدہ صدقہ کرنے کی اتنی بڑی برکتیں ہیں کہ اللہ کریم میدان محشر میں اس شخص کو رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں جو چیز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کو خدا کریم رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا جس کی تنہائی پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے تو ہم اور آپ بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں نا،
کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ کا کسی کو کیا پتہ کہ آپ کیسے ہیں۔ رسول کریم نے ایسی بات فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ قیامت کو اس شخص کو ملے گا جس کی تنہائی پاکیزہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں نماز کی جانب بڑھتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو جب پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہی تھی۔ تو پھر اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ پہاڑ پیدا فرمائے، اور جب پہاڑ پیدا فرمائے نا تو جگہ جگہ پہاڑ زمین پر رکھ دیے تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا اور اپنی جگہ پر وہ ہلنا چھوڑ دیا اس نے۔ تو اللہ کریم کے فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے باری تعالی، کیا یہ جو اتنی بڑی زمین ہے تو اتنی طاقتور چیز، پہاڑ جیسے چیز تو نے پیدا فرمائی، تو یہ پہاڑ یقیناً طاقتور ہے نا جی، وزنی ہے، طاقتور ہے، اس کے طاقت کی وجہ سے زمین کا ہلنا جلنا ختم ہو گیا۔ تو اے باری تعالیٰ، کیا اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز تو نے کوئی بنائی ہے؟ یہ اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز تو نے کوئی بنائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں، پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز میں نے لوہا بنایا ہے، لوہا طاقتور ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا، یا رب تعالی کریم، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی بنائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں، لوہے سے زیادہ طاقتور چیز میں نے آگ کو بنایا ہے۔ آگ جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ تو فرشتوں نے پھر عرض کیا، اے باری تعالی کریم ذات، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، چونکہ آگ ہے اور آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز بھی تو نے کوئی بنائی ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا، ہاں، آگ سے زیادہ طاقتور میں نے پانی کو بنایا ہے، پانی کی طاقت آگ سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرشتوں نے پھر عرض کیا، یا رب تعالی کریم، کیا پانی سے بھی کچھ زیادہ طاقتور چیز بنایا ہے تو نے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، ہاں، پانی سے زیادہ طاقتور میں نے ہوا بنایا، ہوا میں زیادہ قوت ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کی، یا رب تعالی کریم، یہ جتنی چیزیں ہم نے گنوائی ہے، ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور بھی چیز بنائی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ ہاں، ان سب چیزوں سے ایک طاقتور چیز میں نے بنایا ہے، اور وہ انسان جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ پوشیدہ صدقہ، پوشیدہ جو صدقہ ہے کہ وہ صرف اس کو پتہ ہو، اس بندے کو بھی۔ یعنی اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا، آپ کبھی تاریخ پڑھ کر دیکھ لینا، ایسے ایسے پاکیزہ لوگ گزرے ہیں کہ وہ رات کو کسی کے گھر میں چلے جاتے اور چپکے سے کچھ رکھ کے آ جاتے اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یعنی خفیہ ہاتھ جو اللہ کے یعنی بندوں کی خدمت کرے اور ان کو صدقہ دے، ان کی مدد کرے۔ اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑا راضی ہوتا ہے جو لوگوں کی خفیہ طور پہ وقتاً فوقتاً مدد کرتا رہے، خفیہ طور پہ، اس بندے کو پتہ ہو اور رب کو پتہ ہو۔ جس کو آپ نے دی ہے نا، صرف اس کو پتہ ہو، باقی رب کو پتہ ہو۔ نہ آپ تشہیر کے بھوکے ہو، نہ آپ سوشل میڈیا کے بھوکے ہو، نہ آپ کسی سے ذکر کریں۔ ہاں، اگر وہ خود کسی کو بتائے جس کو آپ نے دیا ہے تو وہ اعلی تمام، وہ رب جانے اور اس کا بندہ جانے، مگر جس نے دیا ہے وہ کسی کو نہ بتائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو پوشیدہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوشیدہ طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔